الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و اطرتک یا نور اللہ۔ غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداریاں صرف اور صرف حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، تمام انبیاء جس کے نور سے منور ہوئے۔ ناظرین کرام، پروگرام سیرت الانبیاء میں مخاطب ہے مفتی اقبال نقشبندی آپ سے مسلسل گفتگو سیاق و سباق کے ساتھ حضرت موسیٰ علی نبینا کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہلاکتیں اور بربادیاں ہوئیں ان کے وقت میں، یعنی وہ جو انبیاء سے ٹکرائے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، جب خدا تعالیٰ نعمت دے تو ان نعمت کا شکر کرنا چاہیے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اتنی نعمتیں آ جائیں کہ شکر کرتا جائے۔ اب وہ وقت آ جائے کہ دل کا میلان نعمتوں سے ہٹ جائے، دل خالق نعمت کی طرف چلا جائے، اس کی محبت کو اپنے دل کے اندر راسخ کر لے۔ یہی صدیقین کا مقام ہے، سچے لوگوں کا مقام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون ہلاک ہوا دریا میں اپنی قوم کے ساتھ، حامان برباد ہوا اپنے حواریوں کے ساتھ، قارون برباد ہوا اپنے خزانے کے ساتھ۔ قارون جو موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی ہے، بنی اسرائیلی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، مگر جب وہ بے ادب ہوا، نبوت سے ٹکرایا، تو اللہ رب العزت نے زمین کو موسیٰ علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ حکم ہوا کہ موسیٰ آپ زمین سے کہیں اور یہ یہاں پہ غرق ہو جائے گا۔ یقیناً ناظرین کرام، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گریا کرتے ہیں اور دعا فرمائی تو وہ غرق ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ جس کا گھر سونے کا تھا، دروازے سونے کے تھے، اور معاملات اس کے اس قدر تھے کہ اللہ اکبر کہ سمجھ سے بالا ہے کہ اتنی نعمتیں۔ ہاں، قارون تورات کا قاری تھا، خوبصورت تھا، بڑا ذہین تھا، مالدار تھا، زکوٰۃ دینے سے اس نے انکار کیا اور نبوت سے ٹکرایا۔ جیسے وہ نبوت سے ٹکرایا تو وہ عبرت کا نشان بن گیا، زمین کے اندر اللہ رب العزت نے اسے دھنسا دیا۔ اسی طرح اس کے بعد ہم نے اپنے کل کے پروگرام میں ایک اور نبوت کے منکر کا ذکر کیا تھا۔ اس زمانے کا وہ ولی تھا، پہلے اسم اعظم کا عامل تھا، جی ہاں، بلم بن بعورہ، اس کا ذکر ہوا۔ اور وہ اسم اعظم پڑھنے والا نبی سے ٹکرا گیا۔ جب نبوت سے ٹکرایا تو شکل اس کی کتے کی ہو گئی، اور وہ کتے کی طرح ہانپتا تھا، اس کی زبان منہ سے نکل آئی، سینے تک لٹک گئی۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو اللہ کے رسولوں سے ٹکرائے، جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو ایذا دی، اور جنہوں نے اللہ رسول کا ادب کیا
اور جنہیں اللہ رسولوں کے ادب کرتے رہے، وہ سلیمان فارسی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ میرے اہل بیت میں سے ہے، کیونکہ کیا خوبی تھی، ادب تھا، ادب کیا، اہل بیت میں شامل ہو گئے۔ تو پھر نعمتیں ملتی ہیں۔ اب جب ہم دنیا کو دین کے اوپر فوقیت دیں گے تو پھر دونوں چیزیں برباد ہو جاتی ہیں، دین بھی، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ چونکہ ہم دین کو فوقیت دیں ہر چیز کے اوپر، اللہ کے نبی کی نبوت کو غالب رکھیں، نبیوں کی محبت کو غیر مشروط طور پہ غالب رکھیں، اور وفاداریاں لامحدود ہوں، ان کو پورا کریں۔ پھر دیکھیں کہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ پھر نعمتیں جب اللہ دیتا ہے تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میری نعمتوں کا شکر کرو، کفر نہ کرو، میں تمہیں اور نعمتیں عطا کروں گا، بڑھا دوں گا نعمتیں، عزت دوں گا، مگر سنبھالو صحیح، عزت سنبھال کے رکھنا، کہیں تکبر نہ آ جائے، غرور نہ آ جائے، انانیت نہ آ جائے، دل بخدا رہنا، یعنی دل خدا کو دینا۔ انبیاء کرام زمین پر تشریف لائے، آتے رہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کے دل اللہ کی وحی کے نور سے منور تھے، لوگوں کی رہنمائی کی اور توحید کو بیان کیا، اور توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنا حق ادا کیا، کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مصائب آئے، تکلیفیں اٹھائیں، لوگوں نے کذبتا کہا، جھوٹا ہے یہ، نہ ماننے والوں کی تعداد زیادہ تھی، مگر اس کی کچھ پرواہ نہیں کی، اللہ کے پیغام کو ہر جگہ انہوں نے پہنچایا۔ پھر کیا ہوا کہ آج وہ فرعون، نمرود، حامان، قارون، بلم بن باورا کہاں ہیں؟ ان کے نام و نشان مٹ گئے، وہ نشان عبرت بن گئے، مگر انبیاء کرام کے مزارات پہ آج بھی اللہ کے انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ قرآن، تمام آسمانی کتابیں ان رسولوں کا ذکر خیر آج بھی ادب سے کر رہے ہیں، ان کے قصے، ان کی اخلاقیات، ان کے پیغامات قرآن آج بھی بیان کر رہا ہے۔ فرق تو ہے، قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا ذکر ہوا، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جو ان سے بڑے تھے، 1 سال بڑے تھے عمر میں، ان کا ذکر خیر ہوا۔ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک اور نبی ہیں، انہیں حضرت خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ ہم ان کا ذکر خیر کریں گے، ان کا نسب نامہ اور ان کی عبادت، ان کے معجزات، کرامات، اور اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جو عوام میں اختلاف ہے کہ وہ ولی تھے یا نبی، ہم اپنی تحقیقات کے مطابق اس سچ نیوز چینل کے توسل سے پوری امت مسلمہ کو، عالم اسلام کو آج ہم بتائیں گے، تحقیقات کے ذریعے جو دین کے مجددین گزرے ہیں، جن کی دن رات کی محنتیں ہیں، انہوں نے کھنگال کر نکالا ہے اس علوم کو، علم کے خزانوں کو، اور چٹائیوں پہ بیٹھ کے اس امت کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ آج ہم وہ بتائیں گے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں یا ولی۔ پھر آگے چل کے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ بیان کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم لدنی تھا، اور وہ باطنی کام کیا کرتے تھے،
شریعت کا حکم ظاہر پہ ہے، کچھ کام ظاہر میں ہوتے ہیں، کچھ کام کرنے والے باطنی ہوتے ہیں، جو باطنی نظام کو چلاتے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ یہاں وقت ہوتا ہے ایک مختصر بریک کا، انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، واپس آئیں گے تو انشاءاللہ یہی سے اس سلسلے کو جوڑیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، خضر کے معنی انشاءاللہ بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہیں گے۔ بات چل رہی ہے اللہ کے رسولوں کی، پیغمبروں کی۔ ناظرین کرام، بریک سے پہلے میں حوالہ دے رہا تھا حضرت خضر علیہ السلام کا۔ مختصر تعارف پہلے ہو جائے تو پھر سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ خضر علیہ السلام کون ہے اور کہاں رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا ایک اہم واقعہ جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہے۔ لفظ خضر لغت کی کتابوں میں 3 طرح استعمال ہوا ہے، 1 2 3 3 طرح کا الفاظ استعمال ہوتا ہے۔ پہلا جو آیا ہے، خا کے نیچے یہ زیر ہے اور زواد کے اوپر جزم ہے، جس کے معنی خضر، لفظ بنے گا خضر، خا کے نیچے زیر، زواد پر جزم، خضر۔ دوسرا جو آیا ہے یہ خا کے اوپر زبر ہے اور زواد کے اوپر جزم، یعنی خضر، خضر، خضر۔ اور تیسرا جو لغت میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے خا کے اوپر زبر اور زواد کے نیچے زیر، خاضر، 3 طرح۔ تو یہ آپ علیہ السلام کے لقب ہیں، نام نہیں ہے یہ۔ خضر، 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 یہ لقب ہے، نام کچھ اور ہے۔ اس کا سبب نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث سے میں اپنے ناظرین کو بتاؤں گا۔ اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ خضر کیوں کہتے ہیں۔ آقا دو جہاں رحمت للعالمین، اللہ کے خزانوں کے مالک رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا نام خضر اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ خشک گھاس پر بیٹھے یا خشک زمین پر بیٹھے تو اچانک اس کے نیچے یا ارد گرد وہاں سبزہ اگاتا ہے، یعنی گھاس اگاتی ہے، اور پھر وہ لہرانے لگتی ہے، اس لیے انہیں خضر کہتے ہیں۔ خضر کے معنی ہے سبز جگہ یا سبزے والی جگہ۔ اور شارحین علماء ایک وجہ اور بھی بیان کرتے ہیں کہ جہاں خضر علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرے، سجدہ کرے، رکوع و سجود کرے، قیام کرے، تو وہاں اس کے ارد گرد کی جگہ سرسبز ہو جاتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس لیے ان کو خضر کہا جاتا ہے۔ تو اصل میں آپ علیہ السلام کا نام جو ہے، علماء نے فرمایا کہ ان کا نام ہے بلیہ بن ملکان،
بلیا، یہ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں، عربی نہیں ہے، اردو نہیں ہے، عبرانی زبان ہے۔ اب عبرانی زبان کا جب ہم ترجمہ اردو میں کریں گے تو اس کے معنی کچھ اور ہوں گے۔ معنی تو ہوتے ہیں، عبرانی زبانیں، اردو زبانیں، انگریزی، فارسی، انگلش، دنیا کی لامحدود زبانیں سب اللہ کی بنائی ہوئی زبانیں ہیں۔ ہم نے زبانوں کا ذکر تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت میں کیا تھا کہ اللہ نے ان کو اتنی زبانیں عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور ان کی کنیت ہے ابو العباس۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو حضرت خضر علیہ السلام کا نام، ان کی ولدیت اور کنیت اور لقب، یعنی کنیت ابو العباس ہے، لقب خضر ہے، نام بلیہ بن، اور ان کے والد کا جو نام ہے وہ ملکان ہے۔ ملکان، میم پر زبر، لام جزم ہے، ملکان۔ یہ بھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اصل میں یہ لفظ عبرانی زبان کا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، بزرگان دین سے یہ سنا ہے کہ جو نام یاد رکھے گا انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ ہم ان اللہ کے محبوب بندوں کے نام یاد رکھیں، رسولوں کے نام یاد رکھیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک کا ورد کریں، وظیفہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں۔ یہ نام یاد ہو گئے تو خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اگر خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو عالم برزخ میں راحت ہے، آسانی ہے، قبر میں آسانی ہے، حشر میں آسانی ہے، نامہ اعمال میں آسانی ہے، پھر جنت ہے۔ اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا پھر دائمی جہنم ہے، قبر بھی جہنم، حشر بھی جہنم، آخرت کی تمام منزلیں جہنم کی ہوں گی۔ اس لیے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا ہمارے بیل کی دم؟ فرمایا اگر میرا خاتمہ اچھا ہو گیا تو پھر میری داڑھی کی فضیلت ہے، اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو پھر تمہارے بیل کی دم اچھی۔ ناظرین کرام، اللہ والے بزرگان دین خاتمہ بالخیر کی دعائیں مانگتے ہیں۔ خوف خدا سے لرزنا چاہیے۔ سکرات کا وقت بڑا مشکل ترین وقت ہوتا ہے، زبان رک جاتی ہے، موٹی ہو جاتی ہے، چلتی نہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں منہ سے نہیں نکلتا۔ اللہ جس پر اپنا فضل کرتا ہے، رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے، اس کی زبان چلتی ہے، کلمہ بھی نصیب ہوتا ہے، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نصیب ہوتا ہے۔ یہ تب ہوگا جب ہم غیر مشروط رسول اللہ سے محبت کریں، لامحدود حضور کے ساتھ وفاداریاں نبھائیں، پھر جنت ہے۔ پھر وفاداری میں ہم اپنا کام کریں، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ضرور شفقت فرمائیں گے، ضرور رحم فرمائیں گے۔ ایک قول ناظرین کرام یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ ایک قول یہ ملتا ہے، یہ بھی کتابوں میں ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام شہزادے تھے اور آپ نے دنیا ترک کر کے زہد اختیار فرمایا، تقوی اختیار فرمایا، اللہ کی عبادت، ریاضت۔ شہزادے تھے، شہزادوں جیسی زندگی، شہزادوں جیسا گھر، شہزادوں جیسا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، اور اللہ کا کرم ہو جائے تو اس تمام عریش کی چیزوں کو چھوڑ کر کے اور وہ بیٹھ جائے، زہد اختیار کر لے، عبادت کی طرف آ جائے، اللہ سے لو لگا لے، تو پھر بات بھی کچھ اور ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ سورہ کہف کے اندر فرمایا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ اللہ اکبر، کہ جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت دی تھی اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا تھا۔
سبحان اللہ، کسی مدرسے کالج میں نہیں گئے، کہیں جا کے کورس نہیں کیے، ڈپلومے نہیں کیے، کہاں سے یہ علم آیا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم جب علم عطا کرتے ہیں، فضل عطا کرتے ہیں تو انہیں علم کے خزانے بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، دائمی علم۔ اس سے رحمت سے نبوت مراد ہے، اور یہاں ولایت یا علم یا لمبی زندگی، آپ علیہ السلام علماء فرماتے ہیں ولی تو بالیقین ہیں، کیونکہ ولایت نبوت کے تابع ہوتی ہے۔ ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے، پیدائشی عارف باللہ، سبحان اللہ، اور بالیقین وہ ولی تو ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کی نبوت میں اختلاف ہے، علماء کا اختلاف ہے۔ ہم آج اس راز کو کھولیں گے کہ وہ نبی ہیں یا ولی۔ ولی تو ہیں بھی ہیں، نبوت میں اختلاف ہے، تو اس میں ہم رائے لیں گے علماء کی، مجددین کی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن۔ ان کی تصدیق یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو 3 لفظوں میں استعمال ہوا، خضر، 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 بلیہ بن ملکان ابو العباس یہ ان کا نام تھا۔ امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت کا انکار نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جمہور علماء کی رائے یہ ہے، جمہور کے معنی ہوتے زیادہ، کثیر تعداد والے، یعنی زیادہ علماء اس میں رائے رکھتے ہیں کہ خضر علیہ السلام بے شک بنی اسرائیلی تھے، بے شک وہ شہزادے تھے، زہد و تقوی انہوں نے اختیار کیا، مگر اللہ نے ان کو نبوت سے، علم لدنی سے نوازا، یہ ان کی سیرت ہے۔ اور اولیاء کرام کیا فرماتے، جو ان کا نام، لقب یاد رکھے گا، ورد کرے گا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ خدا کرے کہ ہم ایسے بزرگوں کے نام یاد کر لیں، اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، احمد، برہان، سبحان اللہ، کیا برکتوں والے نام ہیں، یہ یاد کر لے تو اس امید کے ساتھ ہم زندہ رہیں گے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ناظرین، یہاں وقت ہوتا ہے ایک مختصر بریک کا، اس امید کے ساتھ واپس آئیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور واپس پر اسی میں کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ خضر علیہ السلام کے واقعے سے۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم اپنے محترم ناظرین کو خوش آمدید کہیں گے۔ یقیناً پوری دنیا میں یہ جو پروگرام دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے، یہ وہ روحانی سفر ہے، یہ وہ ہدایت کا سفر ہے جس میں سب فیض یاب ہوتے ہیں، چشمے جاری ہیں فیض کے، سیرت الانبیاء کے پروگرام کے۔ کسی کی دل آزاری کی بات نہیں، تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح ہے۔ ہاں، اللہ کے دشمنوں کا ذکر جب ہوتا ہے تو ان کو عبرت کے طور پہ ہم پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا ہے۔ فرعون، نمرود، حامان، قارون، بلیہ بن مروان، یہ سب لوگ جو ہیں یہ اللہ کے نبیوں کے دشمن تھے۔ جو نبوت سے ٹکرائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفا ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، بریک سے پہلے خضر علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا تھا۔ اب ہم اکثر علماء کا جو موقف ہے اور مشائخ کا، صوفیاء کرام کا،
وہ ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے تاکہ معلومات میں اضافہ ہو، سیرت کا صحیح پیغام دنیا کے سامنے پہنچے اور حقیقت ظاہر ہو جائے کہ اصل میں کیا تھا۔ عوام میں، پبلک میں یہی معروف مشہور ہوتی ہے بات کہ خضر علیہ السلام ولی ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہے، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس چل گئے۔ ہمارے بزرگوں کی، علماء کی تحقیق یہ ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کے مولا علی حضرت عبداللہ بن مسعود، امام اعظم ابو حنیفہ اعلی حضرت تک، حضرت مجدد الفسانی امام ربانی کی مکتوبہ شریف تک کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن کی آیت کو پیش کرتے ہیں، استدلال قرآنی آیات سے ہے۔ جب دلیل قرآن ہے، حجت قرآن ہے، تو پھر بات تو ختم ہو گئی۔ پھر اختلاف کس چیز کا؟ اختلاف علماء کی تحقیق کا ہے۔ عوام کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ عوام اپنے علماء کی پیروی کرتے ہیں، علماء کے پیچھے چلتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، اور یہ جو دین کے مجددین ہوتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، چٹائیوں پہ بیٹھتے ہیں، رات کو سوتے نہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے وضو کر کے بیٹھتے ہیں، فجر کی اذان ہو جاتی ہے، کوئی قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے، کوئی سیرت لکھ رہا ہے، کوئی فقہی مسائل امت کے لیے نکال رہا ہے، چٹائی پہ بیٹھے ہوئے امت کے لیے آسانی کے راستے نکالتے ہیں کہ امت تک خیر پہنچے، دین کا پیغام پہنچے۔ یہی وجہ ہے ان کی نیند وصال کے بعد شروع ہوتی ہے، ان کا آرام وصال کے بعد شروع ہوتا ہے، پھر ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ کہ جو فرشتے اس کے ساتھ رہے، میرے بندے کے ساتھ جو جاگتا رہا، رات بھر شب بیداری کرتا، میری مخلوق کے لیے مسائل نکالتا، اب جاؤ اس کی قبر پہ بیٹھ کے ذکر کرو، اس کی قبر پہ بیٹھ کے تم ذکر کرتے رہو۔ حکم ہوتا ہے کہ کتنے دن؟ 2 4 5 دن 10 دن؟ فرمایا نہیں، قیامت تک اس کی قبر پہ ذکر کرتے رہو کہ اس نے ساری زندگی میرا ذکر کیا ہے، رشتہ داروں سے، خاندان سے، دوستوں سے، اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی وفاداری میں الگ تھلگ کر لیا، غیر مشروط میرے پیغمبر سے محبت کر بیٹھا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میں نے حکم دیا تھا کہ مجھ سے محبت کرنی ہے تو میرے رسول سے غیر مشروط محبت کرو۔ انہوں نے شرط کی قید سے نکل کے میرے پیغمبر سے محبت کی ہے۔ ناظرین کرام، اکثر علماء کا، موقف اور صوفیہ کرام، اصحاب عرفان جو معرفت کو جانتے ہیں، ان کا اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت نے اور جمہور صالحین کے نزدیک انہیں فرمایا کہ وہ زندہ ہے، ابھی تک وہ زندہ ہے۔ اس پر دلچسپ ایک واقعہ ہے، اعلی حضرت نقل فرماتے ہیں کہ 4 انبیاء ایسے ہیں جو زندہ ہیں، 2 آسمانوں پر ہیں، 2 زمین پر ہیں۔ جو زمین پر 2 زندہ ہیں، ایک تو حضرت خضر علیہ السلام، ایک حضرت الیاس علیہ السلام، یہ زمین پر زندہ ہے اور ان کو قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ ان کو تھوڑی دیر کے لیے اجل آئے گی، یعنی موت آئے گی، وہ موت طاری کریں گے، پھر زندہ ہو جائیں گے، یعنی وہ نسبت موت کی ان پہ طاری کی جائے گی، وہ وقت ہوگا۔ 2 جو آسمانوں پر زندہ ہے، اعلی حضرت امام اہل سنت کی تحقیق یہ ہے، ایک حضرت عیسیٰ علی نبینا آسمانوں پر، ایک حضرت ادریس علیہ السلام۔ یہ 2 پیغمبر آسمانوں میں ہیں، 2 زمین پہ، 2 آسمانوں پہ، یہ 4 پیغمبر۔ تو خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے، ولایت تو بالیقین
نبوت میں اختلاف علماء کا۔ اب یہ رائے جو جمہور صالحین کی ہے اس میں اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اب ہماری عوام کو، اس امت مسلمہ کو، جو قوم لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں سیرت الانبیاء کے پروگرام کو، وہ اس یقین کے ساتھ سنیں اور دیکھیں اور سمجھیں، عمل کریں کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہے۔ ناظرین کرام، اعلی حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ اس میں حق الیقین بات یہ ہے کہ جو انبیاء کرام قبروں میں بھی تشریف لے جاتے ہیں وفات کے بعد، ان کے اجسام یعنی مبارک ان کے جسم خراب نہیں ہوتے۔ جیسے عام انسانوں کی باڈیاں گل سڑ جاتی ہے، انبیاء کرام کی جسموں پر زمین کو حرام کر دیا جاتا ہے کہ ان کو نقصان پہنچائے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، زمین کی مٹی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس زمین کے حصے میں آرام کر رہے ہیں، جو جسم مبارک مٹی کے ساتھ مس ہوا ہے، علماء کا اس میں اتفاق ہے کہ وہ زمین کا حصہ اللہ کے عرش سے افضل ہے، عرش اعظم اس سے افضل ہے، فضیلت ہے اس کو۔ اور باقی جو سارا حصہ ہے گھر سے لے کے ممبر تک، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے حجرے سے لے کے میرے ممبر تک کا حصہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یعنی وہ ٹکڑا زمین کا جنتی ہے۔ تو زمین تو وہ ساری جنتی ہو گئی، مگر وہ حصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے مس ہوا لگا، وہ جنت سے بھی اوپر چلا گیا، یعنی اللہ کے عرش اعظم سے بھی افضل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے، یہی محبت ہونی چاہیے، غیر مشروط محبت۔ اور لا تعداد وفاداریوں میں ایک زمرہ یہ بھی آئے گا کہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان رکھا جائے، سوچا جائے تمام انبیاء کرام کے بارے میں، اللہ کے جو رسول نبی ہیں وہ اپنے اپنے مزارات میں اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیے جاتے ہیں، اور ان کی قبریں جنت کے باغ ہیں، وہ آرام کرتے ہیں، محض انہوں نے دنیا بدلی ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوئے۔ باقی من و ان جس طرح فیضان کے چشمے ان کے زندگی میں دنیا کے اوپر جاری تھے، آج بھی اسی طرح ان کے فیضان کے چشمے جاری ہیں۔ حدیث معراج میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج کی رات جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ انبیاء کرام نماز بھی پڑھتے ہیں، ان پر فرض نہیں ہوتی قبروں میں مزارات میں، وہ اللہ کی عبادت کی لذت کے لیے پڑھتے ہیں، لذت پاتے ہیں، خشوع خضوع حاصل ہوتا ہے، تو وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام، اور بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہیں، تو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی وفات پر قرآن اور دیگر کتابوں سے استدلال بھی کیا ہے، وہ بھی دلائل دیتے ہیں کہ وفات پا گئے ہیں۔ میں جب عراق کے دورے پہ تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ ہم سفر کر رہے تھے، تو وہاں ایک مزار بتایا حضرت ہود علیہ السلام کا، ساتھ جگہ بڑی ہوئی تھی، کہنے گئی یہاں حضرت خضر علیہ السلام آتے ہیں، وہ آ کے جمعرات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زمین پر نہیں رہتے، وہ سمندروں میں رہتے، پانی میں رہتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے اور یہ صحیح ہے۔ اسی میں ہمارا نظریہ، عقیدہ، یقین ہے، ہمارے دین کے مجددین کی رائے بھی یہی ہے کہ خضر علیہ السلام سمندروں میں رہتے ہیں، سمندر میں زمین نہیں ہوتی، پانی ہوتا ہے،
پانی میں رہتے ہیں۔ خدا اس پر بھی قادر ہے، کسی کو پانی کے اوپر رکھے، پانی اس کے تابع کر دے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں نے پڑھا ان کی ملفوظات میں کہ وہ پانی کے اندر بھی عبادت کیا کرتے تھے، پانی کے اوپر بھی مصلی بچھا لیا کرتے تھے۔ اب یہ باتیں عقل میں نہیں آتی، جو عقل میں نہ آئے اسی کو کرامت کہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ یعنی عقل سے ماورا جو چیز ہو اسی کا نام ناظرین کرام کرامت ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارا یہ پروگرام علماء، مشائخ بلکہ پبلک عوام کے لیے ہوتا ہے، دنیا سنتی دیکھتی ہے، فیض یاب ہوتی ہے، تو ہم وہ چیزیں اپنے پروگرام میں لاتے ہیں جو پبلک تک جائیں اور پہنچیں اور وہ سنیں اور سمجھیں بھی صحیح، فیض یاب بھی ہو، انہیں فائدہ بھی حاصل ہو سیرت کے پروگرام سے۔ اب بات یہ ہے کہ حضرت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ اس میں بیان ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی بشر کو لمبی عمر نہیں دی، جس سے ثابت ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہیں، کیونکہ اگر انہیں زندہ مانا جائے تو انہیں لمبی عمر ملنا ثابت ہوگا، اور قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ اس کی نفی ہے۔ علماء نے اس کا بھی جواب دیا۔ آیت مبارکہ کے لفظ الخلد کا معنی لمبی عمر نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ خلد کے معنی جو لمبی عمر کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ خلد کے معنی ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنا، جیسے قرآن نے فرمایا ہم فیہا خالدون، جنت میں نہریں ہوں گی، وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور آیت کا درست ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہ بنایا، جب دنیا ہی ہمیشہ نہیں تو بالآخر وہ فنا ہوگی، اور اس میں ہمیشہ رہنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور رہا لمبی عمر کا ملنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ پھر یہ بھی قدرت الہی سے بعید نہیں، اور شواہد بھی موجود ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے لمبی عمر کا ذکر قرآن پاک نے فرمایا، 900 سال عمر تھی۔ یوں ہی حضرت الیاس علیہ السلام بھی زندہ ہیں، اور یہ تو برگزیدہ بندوں کا بیان، اور دوسری طرف یاجوج ماجوج بھی زندہ ہے، لہذا یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو لمبی عمر عطا فرمائی ہو اور انہی لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا ہو۔ ایسا ہی ہے، وہ چھپ کے ہی رہتے ہیں، جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، وہ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دلیلیں ہیں قرآن کے اندر، یاجوج ماجوج، ان کو اللہ نے لمبی عمر دی، وہ بھی ایک قوم ہے، مخلوق ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، حضرت خضر علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں موجود ہوتے تو ان پر لازم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تابع ہو کر دین اسلام کی خدمات بجا لاتے۔ یہ رائے ہے علماء کی، یہ سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے جو علماء نے دیا، ہم اپنے ناظرین کے سامنے وہ رکھیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسلام اور مسلمین کی مدد بھی کی۔ جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اتباع کا تعلق ہے تو یہ کوئی بعید نہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ علیہ السلام کی شریعت محمدیہ پر انہوں نے عمل شروع کر دیا ہو۔ یعنی پہلے جس وہ شریعت میں تھے، یا دین موسوی تھا، توریت کتاب تھی، اس کے تابع جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو
شریعت محمدیہ کے تابع کر دیا ہو، نماز بھی محمدی، احکام بھی محمدی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع سب کام اسی کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی فرض ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات ظہری سے پہلے ایک رات عشاء کی نماز کے بعد ارشاد فرمایا کہ بے شک اب سے 100 سال گزرنے پر ان میں کوئی شخص زندہ نہیں رہے گا جو آج زمین کے اوپر ہے۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک زندہ تھے، تو 100 سال گزرنے سے پہلے ان کی وفات ہو گئی۔ یہ سوال ہے کہ حضور کی حدیث سے وہ حضرات استدلال کرتے ہیں۔ اس کا بھی ایک جواب ہے کہ اس حدیث سے حضرت خضر علیہ السلام کی وفات پر استدلال کرنا یا بات کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں لیا حضرت خضر علیہ السلام کا۔ حضرت خضر علیہ السلام جیسے ناظرین ہم نے پہلے عرض کیا کہ وہ زمین پر نہیں رہتے، وہ سمندروں میں رہتے ہیں، تو یہ حدیث پاک زمین پر رہنے والوں کے بارے میں ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام اس حدیث کے اندر کم از کم داخل نہیں ہوتے، یا حدیث رسول کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو اس وقت حضرت الیاس علیہ السلام، دجال، یاجوج ماجوج موجود تھے۔ دجال بھی حضور علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا، یاجوج ماجوج بھی موجود تھے، تو 100 سال گزرنے پر وہ کیوں نہ فوت ہوئے؟ تو اس کا جواب ان کی حیات کے بارے میں ہوگا، اور وہی جواب حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی ہوگا۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث درست ہے۔ بعض حدیثوں کا استدلال کسی پر ہوتا ہے، بعض پر نہیں ہوتا، بعض پر اطلاق ہوتا ہے، بعض پر نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، یہ تو تھا آج حضرت خضر علیہ السلام کا مختصر تعارف جو ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے تھے۔ اب تک یہ تعارف، ان کے احوال، ان کا کام۔ اب اس سے آگے ہم اس ملاقات کا ذکر کریں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خضر علیہ السلام کی ملاقات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کیسے کی؟ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل میں وعظ فرمایا، تقریر فرمائی۔ اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، مجھ سے بڑا عالم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، تم سے بڑے عالم تمہارے زمانے میں حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ان کا پتہ پوچھا کہ مولا میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جو مجھ سے بڑا عالم ہے، ان کا دیدار کروں، ان سے ملاقات کروں۔ تو ارشاد فرمایا، مجمع البحرین میں قرآن پاک سورہ کہف کے الفاظ ہیں، مجمع البحرین، وہ وہاں رہتا ہے اگر تمہیں شوق ہے جہاں دو دریا، دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، مجمع البحرین، ٹکراتے ہیں۔ خضر علیہ السلام وہاں رہتے ہیں، ملاقات کرنی ہے تو وہاں چلے جاؤ۔ ناظرین کرام، یہ قصہ، یہ ملاقات بڑی لمبی ہے، اس میں بہت سارے معاملات آتے ہیں، بہت سارے اعتراض آتے ہیں، ملاقات بھی ہوتی ہے۔ ہم اس واقعے کو ایک تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ اس ملاقات کو ہم پوری تفصیل کے ساتھ بیان کریں، تو لہٰذا ہم
اس قصے کو، اس ملاقات کو اپنے اگلے پروگرام کے لیے چھوڑتے ہیں تاکہ سیاق و سباق کے ساتھ سیر حاصل گفتگو ہو سکے، ناظرین تک پورا سچ حق کا پیغام چلا جائے، پوری ملاقات سے فیض یاب ہو سکے۔ اس ملاقات کا ذکر قرآن کی سورہ کہف کے اندر ملتا ہے، تو لہٰذا ہم سورہ کہف کی اس آیاتوں کو کوٹ کریں گے۔ پورا ذکر، پورا قصہ، پوری ملاقات، پورا احوال ملاقات کا، پورے اندر کے حالات اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے۔ تو آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، پیر شریف ہے، تو آپ جانتے ہیں ناظرین پروگرام کے آخر میں ہم اجتماعی دعا کی طرف جاتے ہیں، تو ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ ہماری اجتماعی دعا میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ ہتھیلیاں سیدھی آسمان کی طرف ہوں، خشوع خضوع کے ساتھ اپنے رب سے مانگا جائے اور آمین کہی جائے تو اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ مسلمان کی دعا رد نہیں ہوتی، دعا میں فائدے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی بر قبول منو دست دع مان آل رسول۔ اے ساری کائنات کے مالک، ہمارے اس پروگرام کو بارگاہ میں قبول فرما، ہمارا بیان کرنا، ناظرین کا سننا بارگاہ میں قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین مولا، سیرت کے فیضان ہمیں نصیب فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ مالک المولا، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، قرض داروں کو قرضے سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد اب حاضری نصیب فرما۔ مولا کریم، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی خیر فرما، ہمارے سچ نیوز چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ان کے مالکان کی خیر فرما، سیرت الانبیاء پروگرام کی ہماری پوری ٹیم سب کی خیر فرما، جان مال عزت و ابرو کی حفاظت فرما۔ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔